السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خاص ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مرثیہ کا فن، اجزائے ترکیبی اور مرثیہ سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سارے سوالات کے جوابات۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مرثیہ کا فن۔ مرثیہ عربی لفظ رسا سے مشتق ہے، جس کے معنی رونے اور اظہار غم کرنے کے ہیں۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر افسوس کیا جائے، لیکن اردو شاعری میں لفظ مرثیہ کا اطلاق صرف شہدائے کربلا کی تعریف اور شہادت کے واقعات کے لیے ہوتا ہے۔ مرثیہ صرف شہدائے کربلا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر مرثیہ شہدائے کربلا کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے لکھا جائے تو اسے مرثیہ شخصی کہتے ہیں، جو ایک الگ چیز ہے۔ مرثیہ کی جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ کون کون ہیں؟ تو چہرہ، مرثیہ کے شروع کے وہ بند جو تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں، جن کا مرثیہ کے بنیادی موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی اس میں صرف تمہید ہوتی ہے بس۔ اس کے بعد ہے سراپا۔ سراپا، اس میں ہیرو کے قد و قامت، شجاعت کا بیان کیا جاتا ہے۔ رخصت ہے، اس میں ہیرو میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے عزیزوں سے رخصت لیتا ہے۔ آمد، ہیرو کا میدان جنگ میں آنے کا بیان ہوتا ہے۔ رجز، اس میں ہیرو دشمن کے سامنے اپنے اجداد کے کارناموں کا بیان فخریہ انداز میں کرتا ہے۔ جنگ، رجز کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اس کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ شہادت، ہیرو کا شہید ہونا، اور بین، ہیرو کی شہادت پر اس کے عزیزوں خاص کر عورتوں کا رونا اور اظہار رنج و ملال۔ اب یہاں جو خاص بات ہے وہ یاد رکھیں کہ سودا نے مرثیہ کو تشبیب سے متعارف کرایا تھا، جو آگے چل کر چہرے سے منسوب ہوئی۔ مرثیہ کی ابتدا دکن میں ہوئی۔ گولکنڈہ اور بیجاپور کے بادشاہوں نے اس کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ اولین مرثیہ نگاروں میں شاہ اشرف بیابانی، محمد قلی قطب شاہ اور ملا وجہی کے نام قابل ذکر ہیں۔ برات استدلال کی صورت چہرے میں ملتی ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ میر ضمیر نے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی متعین کیے تھے۔ تو یہ رہی آج کی خاص ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے۔ پھر ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔